الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت ألا تشرك بي شيئا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز سامعین کرام، آج الحمدللہ ہمارے لیے انتہائی سعادت اور انتہائی خوشی اور برکات کی گھڑیاں ہیں کہ اس وقت ہم اور آپ حرم مکی کعبۃ اللہ کے جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سلسلہ میں مختصر چند باتیں میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات کہ یہ جو کعبۃ اللہ کی مقدس سرزمین ہے، یہ روئے زمین سے سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا وہی ہے جس پر کعبۃ اللہ موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکا خیر و ارض اللہ. کعبۃ اللہ، کعبہ مکرمہ مشرفہ کو آپ نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا انکا خیر و ارض اللہ، کہ اے کعبۃ اللہ کی مقدس زمین، آپ اللہ تعالی کی تمام زمین سے افضل اور اعلی خطہ ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کعبۃ اللہ یہ خیر و ارض اللہ، اللہ کی جتنی زمین ہے ان میں سب سے بہترین اور سب سے افضل خطہ وہ یہی کعبۃ اللہ کی مقدس زمین ہے. ہمارے پاکستان میں بعض اہل بدعت اور بعض جاہلوں نے ایک بات مشہور کر رکھی ہے کہ فلاں قبر کی مٹی وہ پوری زمین سے افضل ہے اور عرش بری سے افضل ہے. تو یہ ایسے نظریات کی کوئی بنیاد نہیں. یہ بعض صوفیوں کے اقوال القائے شیطانی کی پیداوار ہے
ورنہ مسئلہ افضلیت کا تعلق امور غیبیہ سے ہے اور اس کا براہ راست تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ کعبۃ اللہ یہ روئے زمین سے افضل حصہ ہے، تو اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے انشاءاللہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر میں فضائل پہ گفتگو کروں گا، لیکن مدینہ منورہ کے فضائل ہیں، اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں، لیکن اہل اسلام کا جو منصوص عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا مقابلہ روئے زمین میں کوئی خطہ عرضی نہیں کر سکتا۔ تمام زمین سے افضل ترین یہی وہ کعبۃ اللہ کی زمین ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر حضرت آدم کو اللہ تعالی نے زمین پہ جب اتارا تو سب سے پہلا گھر اس زمین پر وہ کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ ان اول بیت للناس وضع للناس، سب سے پہلا گھر جس کو مقرر کیا گیا، بنایا گیا للناس، تمام کائنات کے لیے، وہ یہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس اول کا حقیقی معنی تو یہ بنتا ہے کہ آدم کو اپنا گھر بنانے کے بھی، آدم علیہ السلام کا گھر بھی بعد میں بنا ہے، اللہ کا یہ گھر یہ آدم کے گھر سے بھی پہلے بنا ہے۔ اول بیت کا اصل معنی یہی ہے، سب سے پہلا گھر یہی کعبۃ اللہ ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ یہ زمین کی ناپ ہے، بعض روایات میں بھی موجود ہے کہ کعبۃ اللہ یہ زمین کی ناپ، اور اس پر روایات موجود ہیں جن میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کو اسی کعبہ کے نیچے سے پھیلایا گیا، کھینچا گیا۔ اس لحاظ سے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کی ناپ ہے، دنی اور ناپ۔ اور پھر یہ وسط الارض ہے، ام القریٰ، اور وسط الارض پوری کائنات کے نقشے کے مطابق یہ جو کعبۃ اللہ کی زمین، کعبۃ اللہ کا ایریا ہے، یہ ہر چاروں طرف سے وسط عرض کا مصداق ہے۔ وسط کا معنی درمیان میں، خیر الارض بھی ہے اور وسط الارض بھی ہے۔ پھر اس کعبۃ اللہ کے اوپر ایک فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو یہ کعبہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، تو ایک کعبہ بالکل اس کی سیدھ میں اوپر ہے، بیت المعمور، جس کا 70,000 فرشتے صبح طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر گیا قیامت تک اس کو دوبارہ نمبر نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، اور اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت المعمور کا معنی آباد گھر، وہ ہر وقت آباد ہے، اور یہ بھی گھر آباد ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا میں آپ کو ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ آپ رات کو ہم آئے اور رات کے وقت کعبۃ اللہ کی رونقیں، اور ساری رات، جس کو احیاء اللیلہ کہا جاتا ہے، ساری رات جہاں اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی توحید کے نعرے ہیں، تو اللہ تعالی نے اس کعبۃ اللہ کو پوری کائنات کی زمین پر اور امکنہ پر
تمام کائنات کے امکنہ پر اس کو شرف عطا کیا، اور اس کے اور بھی فضائل ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ یہ اللہ کی توحید کا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ یہ رب العالمین کی توحید کا مظہر ہے، اور اس کو قرآن پاک نے ھدی للعالمین کہا ہے۔ اور بعض احادیث میں یہ بات صراحتاً موجود ہے اور صحیح الاسانید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ اور فساد پوری زمین پہ برپا ہو جائے گا تو جو اصل ایمان ہے، اصل عقیدہ اور ایمان ہے، تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کعبۃ اللہ میں ہی پناہ لے گا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے تشبیہ دی، ایک یہ کہ جیسے پہاڑی بکرا، اس کو جب وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لیتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو اس لحاظ سے دین پر جتنے فتنے ہوں گے اور جتنے بدعات ہوں گی، رسومات ہوں گی اور دین پہ حملے ہوں گے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اصل ایمان ہے وہ اس کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں موجود ہوگا، مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ۔ اسی طریقہ سے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جیسے سانپ پہ حملہ کیا جائے وہ اپنے بل اور سوراخ میں پناہ لیتا ہے، جب اسلام پر ہر طرف سے حملے ہوں گے وہ کعبۃ اللہ میں پناہ لے گا، مسجد نبوی۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخر زمانے میں فرقہ واریت اور دین کو طاغوتی نظام کے تسلط اور یہودیت عیسائیت کی تہذیبوں، دجالی نظاموں کے غلبے کے وقت اور تسلط کے وقت اصل ایمان حرمین کے اندر محفوظ ہوگا، کعبۃ اللہ اور پیارے پیغمبر کی مسجد اور شہر مدینہ منورہ۔ تو یہ اس میں بڑے غور کرنے والوں کے لیے بہت سارے درس ہے۔ تو یہاں میں دو باتیں آپ کے سامنے، یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ سورۃ الحج کی ہے۔ سورۃ الحج کا مضمون صاف ہے، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی۔ اصل مضمون یہ ہے، مختصر یہ کہ اس کے 4 عنوان ہیں، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ نفی شرک فعلی کے 4 عنوان ہمارے رئیس المفسرین، امام الموحدین، ولی کامل، سند الکاملین حضرت مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح عرب کے مجدد الشیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے عرب میں اللہ تعالی کی خالص توحید کو پھیلایا۔ اسی طرح عجم میں امام المفسرین مجاہد فی سبیل اللہ مجدد وقت حضرت مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ علیہ، اس کی نظیر نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، گزشتہ چکر پر بھی میں نے یہاں عرب کے ایک شیخ کو کہا تھا کہ آپ کے حضرت اور ہمارے حضرت میں ایک فرق ہے، وہ ادھر مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، ابھی بھی غالباً موجود ہے۔ تو ان سے جب میری گفتگو ہوئی ایک مسئلے پہ، تو اس پر میں نے انہیں کہا کہ جس طرح عرب میں الشیخ محمد بن عبد الوہاب وہ شمشیر برہنہ تھے بدعات، رسومات اور شرک کے خلاف،
اور مجدد تھے. اسی طرح برِ صغیر میں شاہ اسماعیل شہید کے بعد اگر کوئی مجدد اور اللہ تعالیٰ کی واضح اور کھل کے توحید بیان کرنے والا آیا تو وہ مولانا حسین علی تھے. اور فرق یہ ہے کہ عرب کے مجاہد نے احادیث سے توحید واضح کی اور مولانا حسین علی نے اپنا نصاب قرآن کو مقرر کیا. یہ ایک فرق ہے. اور انہوں نے قرآن سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تعارف قرآن مقدس سے. تو بہرحال مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک فعلی میں 4 عنوان ہیں. ایک ہے شرک فعلی کا پہلا عنوان ہے نیازات اللہ، اللہ تعالی کے نام کی نظر نیاز، منت منوتی. اور اس کے مقابل ہے نیازات عباد، بندوں کے نام کی نظر نیاز، کسی پیر فقیر اللہ کے مقرب نبی علی کے نام کی نظر و نیاز. اور اس کا حکم کیا ہے کہ جو اللہ کی نظریں اور نیازیں ہیں ان کا حکم ہے بالیوفو، ان کو پورا کرو. اور اس کے مقابل جو مشرک نے غیر اللہ کی نظر نیاز بنا رکھی ہے، بابے کے نام کا بکرا، چھترا، پیسے، اچھاڑ، تیل، مٹھائی، حلوہ، اور غیر اللہ کی نیاز، غیر اللہ کی نظر چاہے جس صورت میں بھی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے. تیسرا تحریمات اللہ، اللہ تعالی کی مقرر کردہ آداب اور تحریمیں. مثلا آپ یہ پورے حرم میں پھریں گے تو حرم کے کچھ آداب ہیں. ان میں یہ ہے کہ حرم کا آپ درخت نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے. حالت احرام کی پابندیاں آپ نے معلوم کی. جب احرام باندھا تو اس وقت علماء سے پوچھتے ہیں جی اب کون سی چیزوں پہ پابندی ہے؟ تو یہ ہے تحریمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ آداب. ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو قائم رکھنا ہے. یہ حرمات اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحریمیں، ان کو قائم. اور اس کے مقابل مشرک نے غیر اللہ کی تحریمیں قائم کی ہیں. مثلا کوئی ایریا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ بابے کی قبر کا ایریا ہے، بابے کے مزار کا مائی فقیرنی، تو مائی فقیرہ ہمارے پاکستان میں یہ فقیرنی اور فقیرہ ہی چلتے رہتے ہیں. یہ فقیرنی کا دربار ہے، فقیر کا، جہاں کا درخت نہیں کاٹنا، جہاں کے جانوروں کو نہیں چھیڑنا، جہاں کو فلاں کیونکہ بابا ناراض ہو جائے گا. تو یہ غیر اللہ کی تعریف ہے. تو کل عنوان کتنے بن گئے؟ 4. اللہ تعالیٰ کی نظر نیاز، حکم اس کا ہے اس کو پورا کرو. نمبر 2 غیر اللہ کی نظر نیاز، منت منوتی. جیسے ابھی محرم گزرا تو نظر اللہ نیاز حسین والے بے ایمان اور حضرت حسین کے نام پر سبیلیں لگانے والے، یہ چاروں لفظ ایک ہیں، نظر، نیاز، منت منوتی. یہ چاروں ایک جیسے ہیں اور یہ عبادت ہیں، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے. دوسرا تحریمات عباد، تحریمات اللہ، اللہ کے مقرر کردہ حرمات. اور چوتھا ہے مخلوق کے اور بابے کی تعظیم، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے مقرر کردہ حالات. تو یہ آداب، یہ سورۃ الحج کا اصل مضمون نفی شرک فعلی ہے. پوری سورت اسی پہ بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی نظریں پوری کرو، غیر اللہ کے نام کی نظریں مت مانو، اللہ کے نام کی تحریمیں پوری کرو اور غیر اللہ کی تحریمیں توڑ دو. تو پوری سورت کا اصل خلاصہ یہی ہے. دوسرا نفی شرک فی الاعتقادی ہے. عقیدے کا شرک یہ ہے کہ کسی ہستی میں اللہ تعالیٰ کے خواص ماننا. مثلا اللہ تعالی
عالم الغیب ہے، ہر ایک کے احوال کو جاننے والا۔ اب یہ عقیدہ کسی پیر فقیر کے متعلق رکھا تو یہ شرک اعتقادی ہوگا، اور اس کو شرک فی العلم کہیں گے کہ علم جو اللہ تعالیٰ کے خواص علمیہ ہیں، مثلا علم الغیب، علم ما فی الصدور، علم الساعہ، جمیع ما کان و ما یکون وغیرہ، جو خواص علم الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے خواص ہیں، ان میں کوئی ایک خاصہ بھی کسی مخلوق میں ذاتاً یا عطان مانا تو وہ آدمی کٹر مشرک ہوگا۔ اسی طرح ما فوق الاسباب تصرف کرنا، ما فوق الاسباب سننا دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اگر یہ مخلوق میں مانے گا تو شرک اعتقادی کا مرتکب ہوگا۔ تو سورۃ الحج میں شرک اعتقادی کی بھی نفی ہے۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا تذکرہ کیا، کیونکہ حج کا عنوان ہے، اور حج میں تحریمات اللہ، تحریمات عباد، نیازات اللہ، نیازات عباد، یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کعبۃ اللہ کا، فرمایا اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت، جب ہم نے بوأنا جگہ بتلائی، ٹھکانہ دیا ابراہیم کو، جگہ بوأنا بتلا دی ہم نے ابراہیم کو، مکان البیت جگہ بیت اللہ کی، البیت سے مراد کعبۃ اللہ ہے، کہ حضرت آدم نے اس کو تعمیر کیا، پھر اس پر کئی ادوار گزرے، تو دوسری جو وہ تعمیر جس کو اللہ نے بڑی برکتوں سے نوازا وہ حضرت ابراہیم کی تعمیر ہے۔ تو یہ نشان مٹ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بوأنا، دللنا، بوأنا بتلا دیا، ٹھکانہ معلوم اور متعین کر کے دیا ہم نے ابراہیم کو، مکان البیت گھر کی جگہ۔ لیکن سب سے جو بنیاد تھی اس گھر کی وہ کیا تھی؟ اللہ تشرک بی شیئا، سب سے پہلی بنیاد کیا ہے کہ میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ تشرک بی شیئا، یہ اس بنیاد پہ کعبہ کو بنایا گیا کہ اللہ تشرک بی شیئا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا مرکز توحید کا ہے، اور آپ نے دیکھا الحمدللہ آج بھی توحید کعبہ میں نظر آ رہی ہے، آج بھی یہ ہدی للعالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو توحید کی بنیاد پہ قائم کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ موحدوں کا صرف ایک دربار ہے، ایک دربار ہے۔ آپ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، برے صغیر میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے کئی کعبۃ اللہ سے بڑی فضیلت والی جگہ سمجھی ہوئی ہے۔ علی حجویری کے دربار پہ جاتی، سیون شریف میں تو باقاعدہ حج ہوتا ہے، بابا شہباز لال قلندر، پتہ نہیں وہ لال قلندر تھا کیا، تو وہاں پر تو کہتے ہیں یہ غریبوں کا حج ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں مشرکین اور مبتدعین نے اولیاء اللہ کے ناموں پہ کئی کعبے بسانے کی کوشش کی ہے، اور ہر دربار کو انہوں نے کعبۃ اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے، اور اس کے حج ہو رہے ہیں، نام اس کا عرس رکھا ہے، عرس کے نام پہ حج ہو رہا ہے، کوئی سیون شریف، کوئی بابا شہباز قلندر، کوئی کاما علی سرکار، کوئی پتہ نہیں کھوتا شاہ، کوئی گڑبڑ شاہ، کوئی بلا شاہ، کوئی جربلا شاہ۔ تو یہ سارے انہوں نے کعبہ کے ایک متوازی کعبے بنانے کی کوشش کی، حالانکہ اہل ایمان کا ایک ہی دربار تھا، اور وہ یہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ کے سارے نبی اس کعبہ کے ارد گرد گھومے، یہاں کا طواف کیا، اور یہ اسی متاب میں یہاں پر آئے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کعبہ کے ارد گرد پھرے،
اس کعبہ کو پاک کیا، اور اس کعبہ کی بنیاد اللہ کی توحید پہ ہے۔ تو جہاں دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، یہ جو عرسوں کے نام پہ قبروں پر میلے ہیں، قبروں پہ سجدے ہیں، قبروں کے طواف ہیں، اور وہاں ملنگ، بھنگی چرسی، وہ سارے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے جو اہل اللہ کی قبریں ہیں ان کا تقدس بھی خراب کر رکھا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو مرضی کر لو، تم کعبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے آستانے جتنے بنائے گئے وہ کعبہ کے متبادل کعبہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس طرح ابرا نے بنایا تھا، اور یمن کے بعض دیگر لوگوں نے کعبہ بنانے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور تمام دوستوں کی توجہ چاہوں گا، کہ یہاں جو کعبۃ اللہ کے اصل ائمہ اور علماء کرام ہیں وہ حنبلی المسلک ہے۔ امام احمد بن حنبل کے مسلک پر مقلد ہیں، خیال کرو، غیر مقلد نہیں ہیں، مقلد ہیں اور حنبلی ہیں۔ اور عقیدے میں پاکستان میں جتنی جماعتیں پھر رہی ہیں کسی کا عقیدہ ان سے نہیں ملتا۔ عقیدے میں یہ اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ بالکل متفق ہیں، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر سما کے متعلق بھی ان لوگوں کا وہی نظریہ ہے جو جہاں حنبلی علماء کی میں بات کر رہا ہوں۔ بعض ادھر پھر رہے ہیں غیر مقلد، جو اب ایک نئی پالیسی کے تحت غیر مقلدوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، ان کی بات نہیں ہے، کیونکہ غیر مقلد اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ہمارے جو پاکستانی غیر مقلد ہیں یہ کچھ اور ہیں، ادھر کے جو غیر مقلد ہیں وہ سلفی، تو وہ اس طرح کے نہیں ہیں جو پاکستان والے، ان اور ان میں بھی فرق ہے۔ لیکن یہ جو کعبۃ اللہ کے ائمہ، مسجد نبی کے، اور یہ پوری سعودی عرب کے جو علماء ہیں اصل، تو وہ فقہ کون سا ہے؟ فقہ حنبلی، یہ حنبلی المسلک ہے۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی لکھا کہ آپ بھی عادتاً دنیا والوں کا کلام عند القبر بھی نہیں سنتے، اور اس پر ما انت بمسمع من فی القبور، یہی آیات پڑھی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حنبلی فقہ والے لوگ ہیں۔ یہاں پر بعض ہمارے پاکستانی غیر مقلد یہ شوشے چھوڑتے ہیں